اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ویورز، آج کافی عرصے کے بعد میں دوبارہ آپ سے گلوبل وائس ٹاک شو میں مخاطب ہوں۔ ملک کے حالات سیاسی اتار چڑھاؤ کی طرف گامزن تھے، تو میں نے ان حالات میں جو کہ کشیدہ صورتحال تھی، میں نے ٹاک شو کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ فلاں نے یہ کہہ دیا، اپوزیشن نے یہ کہہ دیا، حکومت نے یہ کہہ دیا، یہ باتیں کر کر کے وہ بات کشیدگی کی طرف زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اب حالات کچھ مناسب ہوئے ہیں، اپوزیشن بھی کچھ اب سکون سے بیٹھی ہوئی ہے، حکومت بھی اپنے کاموں میں بجٹ پیش کر چکی ہے الحمدللہ، اور بہتری کی طرف حکومت جا رہی ہے۔ تو اس ملک کے حالات جو ہیں اب بہتری کی طرف گامزن ہیں، تو میں نے کہا چلیں کوئی چھوٹا سا موضوع ایک ڈھونڈتے ہیں اور اپنے ویورز سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بات بہت زیادہ غریب طبقے سے متعلق ہے، وہ میرا ذاتی تجربہ بن گئی۔ میں تو بہت غریب نہیں ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن حکومت نے کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 40,000 سے نچلے طبقے کو ٹچ کیا، تو بائی چانس میں بھی اس میں آ گئی۔ میں نے سوچا میری بھی 40,000 سے کم انکم ہی ہے، بلکہ 25 سے بھی کم ہے، تو میں بھی ٹرائی کرتی ہوں۔ میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ ڈالا بے نظیر انکم سپورٹ کے 786 دیے گئے نمبر پہ، تو مجھے میسیج آ گیا کہ آپ اپنے قریبی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر جائیں اور اپنا اندراج کروائیں۔ اب اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ میں نے تو زیادہ تر یہ ایزی پیسہ شاپس وغیرہ پہ لوگوں کو پیسے نکلواتے دیکھا تھا، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی ہمیں 12,000 ملا، 2-3 مہینے کے بعد آیا 14,000 آیا، کبھی کچھ اس طرح سننے کو ملتا تھا۔ تو میں کہتی تھی اچھا چلیں، بہت اچھی بات ہے، غریبوں کی مدد ہو رہی ہے۔ پہلے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے یہ پیپلز پارٹی نے شروع کیا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، جو کہ بہت ہی ذہین اور پاکستان کی ایک کامیاب وزیر اعظم تھیں، جو کہ دشمنوں نے ان کو شہید کر دیا۔ اللہ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا کرے۔ تو بے نظیر بھٹو شہید کے نام پہ بنایا گیا یہ پروگرام پچھلی حکومت نے بدل دیا اور احساس پروگرام یا کچھ اس قسم کا نام بنایا، اور اس میں کچھ رد و بدل کر کے تو پھر انہوں نے اس میں کام کیا۔ لیکن اب اپوزیشن دوبارہ آئی تو انہوں نے اپنا جو ہے اصل جو ہے اس کا نام تھا اس پہ واپس لا کے اب کام شروع کیا ہے ابھی۔ تو بہرحال جو بھی کام ہوتا ہے اس میں مختلف مراحل سے وہ گزرتا ہے، اور پھر ایک ٹائم لیتا ہے، ٹائم سے پہلے وہ بالکل اس میں وقت لگتا ہے اس اپنے بہتری کی طرف جانے میں، ایک اس کی کیا کہتے ہیں لائن پہ چڑھنے میں، اور اس میں ایک ٹائم لگتا ہے۔ تو مجھے بہرحال میسیج آ گیا، میں نے کہا ابھی چلتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ دیکھ کے آتے ہیں۔ میں چلی گئی، رکشے پہ بیٹھی، اپنے کام والی ماسی کو لیا، تو پہنچی تو وہاں گئی تو ایک پہاڑ سے سیڑھی سی نئی بلڈنگ بنی ہوئی تھی نادر دفتر کے ساتھ، تو بالکل ابھی نئی بن رہی تھی بلڈنگ، اور پہاڑی ایک کمرے جتنی اونچائی، کمرے کی چھت جتنی اونچائی، جتنی ایک سلیب سی بالکل سیڑھیوں کے بغیر اوپر جا رہی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ اس کے اوپر سے گزر کے اس سیڑھی جو سلیب ہے اندر داخل ہونا ہے۔ میں خیر بڑی مشکل سے اوپر چڑھی، تو ایک دم سے گارڈ اٹھا اور کہتا آپ لوگ سب چلیں یہاں سے چلیں۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ یہاں پہ تو 786 اور 81 کے حوالے سے کچھ نہیں ہو رہا، تو آپ کو پائلٹ سکول جانا پڑے گا، آپ پائلٹ سکول جائیں۔ اور وہ بھی ابھی 786 کے حوالے سے بھی 1 مہینہ دیر ہے، وہاں بھی ابھی 81 کے حوالے سے ہی کچھ ہو رہا ہے، اندراج وغیرہ۔ تو میں آرام سے گھر آ گئی، آرام سے سکون سے بیٹھ گئی۔ تو یہاں پہ بے نظیر انکم سپورٹس کے 786 کے حوالے سے لوگوں کو پیسے ملنا شروع ہو گئے، تو ایزی پیسہ شاپس والے کہتے ہیں اب اندراج شروع ہو گیا ہے، آپ بھی کرا آئیں۔ وہ جاننے والے ہیں، ظاہری بات ہے، وہاں کام پڑتا ہے، شاپس پہ اکثر جانا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، میں نے پھر ماسی کو ساتھ لیا اور پائلٹ سکول چلی گئی۔ وہاں بھی بہت برے حالات تھے۔ پتہ چلا کہ صبح 8 بجے سے لے کے اور 2, 2:30, 3 بجے تک اندر داخل ہونے دیتے ہیں، باقی اس کے بعد جتنے لوگ آئے ہوتے ہیں 30%، 35 جہاں سے بھی آئے ہوں، گاؤں سے،
دیہاتوں سے شہر سے ان کو واپس جانا پڑتا ہے، کیونکہ ایک لمٹ ہے جس میں وہ کام ہو سکتا ہے. اس کے بعد وہ اگلے دن اگر دوبارہ آئیں لوگ تو پھر اسی ٹائم کے اندر ہی اگر وہ کوئی آئے تو ان کا اندراج ہوگا. اور وہ بھی 81 کا ہو رہا تھا. 786 کے بارے میں انہوں نے کہا کہ 2-3 مہینے ابھی لیٹ ہے. ابھی اس حوالے سے آپ چلے جائیں. میں نے کہا چلیں شاید مجھے کسی نے غلط میسج کر دیا ہے کہ آپ جا کے اندراج کرائیں. میں 2 جگہ گئی ہوں، دونوں جگہ اندراج نہیں ہوا. تو میری یہ التماس ہے حکومت سے کہ ایک تو میسج صحیح ہونے چاہیے جو لوگ بیٹھے ہیں میسیجز کرنے والے، اور کیونکہ لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں اندراج کروانے، ان کو صحیح انفارمیشن مہیا کریں. 786 ہے یا 81 نمبر ہے. اور تاکہ غریب لوگ، اب میں بھی تھی، میرا بھی 2 جگہ کرایہ لگا، ساتھ ٹائم بھی لگا، گرمی بھی اتنی گرمی میں گئے آئے، تو لوگ جو ہیں وہ بزرگ خواتین بھی ہیں، کوئی بیمار بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. تو اس حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ جو بھی لوگ بٹھائیں. اور ایک تو تھوڑا سا وہاں پہ ایک گارڈ تھا صرف پورے کمرے میں، وہ اندر دروازہ کھول رہا تھا اور اندر ایسے دھکے سے اندر لوگ داخل ہو رہے تھے، اور اندر ایک ساتھ ہی کلاس تھی، وہاں پہ پیپر ہو رہا تھا ایک کمرہ چھوڑ کے، اور یہاں پہ باقی ساری جگہ پہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو بہرحال حکومتوں کے وسائل بھی اب محدود ہیں بہت. حکومت پہلے ہی قرضوں کے بوجھ تلے پاکستان کی حکومت دبتی جا رہی ہے دن بدن. ایسے حالات میں بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے عوام کو. بجلی بھی مہنگی دن بدن ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ کے ساتھ عوام پریشان ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. یہ سارے مسائل جو ہیں وہ عوام برداشت کر رہی ہے. تو چلیں 2000 اگر مل بھی رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ غریب لوگوں کے لیے تو سپورٹ ہے، لیکن درمیانے طبقے کے لیے تو مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. غریب لوگوں کے لیے بھی بڑھی ہے، بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن کیونکہ غریب غریبی میں جینے کے عادی ہو چکے ہیں اور درمیانہ طبقہ اور امیر لوگ عادی نہیں ہیں، تو ان کو زیادہ مشکل محسوس ہو رہی ہے. چلیں بہرحال ہماری دعائیں اور اچھی نیک خواہشات حکومت پاکستان کی عوام اور ملک پاکستان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو قرض کے بوجھ سے نجات دے اور حکومت کو استحکام دے. حکومتیں جتنی بھی آئیں جائیں اچھے طریقے سے آئیں جائیں، اچھی طرح سے الیکشن ہوں، اچھی طرح سے طور طریقے سے آئیں جائیں، اور پاکستان کی عوام، پاکستان کی تمام ادارے باہمی اتفاق و رضامندی سے اور حسن سلوک سے آپس میں چلتے ہوئے عوام کے خواہشات کے مطابق اور عوام کا احترام کرتے ہوئے، ملک پاکستان کا احترام کرتے ہوئے چلیں اور پاکستان ترقی کی منازل طے کرے. آمین. آج کے پروگرام میں اتنا ہی کافی ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.